बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो ज़मान पाक लाहौर की सूरत हाल ये है कि पुलिस ने दोनों तरफ से जो सड़क है ज़मान पाक लाहौर की कैनाल रोड, उसको ब्लॉक किया हुआ है और आम पब्लिक की वहाँ पर दस्तरस नहीं है। आम लोगों को वहाँ पर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले, चंद सेकंड्स पहले, अपना हमारे जो रिपोर्टर हैं उनसे बात की है वहाँ पे, और मैंने उनसे पूछा कि क्या सूरत हाल है। तो एक तो उन्होंने बताया कि दोनों तरफ से ब्लॉकेज है, दोनों तरफ पुलिस वाले खड़े हैं, आम पब्लिक को जाने नहीं दे रहे ज़मान पाक लाहौर की तरफ, और जो अंडरपास है वो भी बंद कर दिया गया है। यानी कि ऊपर माल रोड की तरफ से भी ब्लॉकेज है, अंडरपासेस की तरफ से भी दोनों तरफ से ब्लॉकेज है, और आम पब्लिक को ज़मान पाक लाहौर की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है। एक और बात जो मुझे बताई गई है वो ये है कि ज़मान पाक की जो इमरान खान साहब का घर है उस एरिया की जो बिजली की सप्लाई है वो भी मुनक़ता कर दी गई है, तो वहाँ पर अंधेरा है। और तीसरी ये बात मैंने उससे पूछी कि क्या ज़मान पाक, क्योंकि ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा था ज़मान पाक पहुँचो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से गालिबन वो ट्रेंड चला है, तो मैंने पूछा कि क्या कोई लोग वहाँ पर मौजूद हैं, कोई पहुँचे हैं, तो मुझे बताया गया कि कोई नहीं। और पिछले व्लॉग में भी मैंने आपको कहा था कि कल रात से ही मैं देख रहा था कि ज़मान पाक लाहौर के बाहर वो खैमा बस्ती टोटल उजड़ चुकी थी, कोई बंदा नहीं था, कोई कारकुन, कोई वर्कर नहीं था, और अवाम भी वहाँ पर कोई, अगर मिसाल के तौर पे आप कहें कि कोई फैमिली, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूसों में हमने एक ट्रेंड तो देखा था ना कि लोग मिडिल क्लास, पढ़े लिखे, एजुकेटेड जाते रहें, अटेंड करते रहें, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो उसने मुझे कहा कि वही कोई 20 एक के करीब जो लोग वहाँ पर मेरे ख्याल में हर वक्त होते हैं ज़मान पाक लाहौर के बाहर, वही वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसके अलावा कोई लोग वहाँ पर मौजूद नहीं है। ये ज़मान पाक की सूरत हाल है। और अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब अपना आखिरी बकौल उनके कि अगर उनकी दोबारा गिरफ़्तारी होती है, जो कि अब काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं कि गिरफ़्तारी की तरफ ही जा रहे हैं चीज़ें, जितनी भी मामलात हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि ये दूसरी गिरफ़्तारी से पहले मेरा आखिरी ट्वीट होगा, और उसके बाद उन्होंने एक लाइव स्पीच की है यूट्यूब पे, और मैं उसको आप तक पहुंचाता भी हूं और उसके ऊपर साथ साथ तबसरा भी करता जाता हूं। इमरान खान ने कहा, आज उन्होंने वो बात की जो मैं पिछले कुछ अरसे से कह रहा था, और मैं यही कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि ये पीडीएम की हुकूमत जो है ना, वो तो बस यही चाहती है कि किसी तरह फ़ौज और पीटीआई एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं और एक दूसरे पर चढ़ाई कर दें, और फ़ौज जो है, इस्टेब्लिशमेंट जो है, वो पीटीआई को क्रश कर दे और इमरान खान को वाइप आउट कर दे, और उसके बाद सियासत का मैदान पीडीएम की 13 जमातों के लिए खुला पड़ा हो, और पीडीएम की 13 जमातें आपस में सियासत खेलती रहें। कभी कोई हुकूमत में बैठ गया तो दूसरा अपोजिशन में, जब वो हुकूमत वाले से अवाम तंग आ जाए कि बड़ी हो गई, अब दूसरा कोई ऑप्शन लेकर आओ तो अपोजिशन वाला बैठ गया, फिर वो हुकूमत वाला अपोजिशन में बैठ गया। तो पीडीएम की तो ख्वाहिश और स्ट्रैटेजी और हिकमत अमली जितनी भी थी वो यही थी जो मुझे नज़र आ रही थी, जिसका मैं पिछले व्लॉग में जिक्र भी कर चुका, और इमरान खान साहब ने आज एग्जैक्टली वो बात की है। एग्जैक्टली उन्होंने वो बात किया। उन्होंने कहा हमें फ़ख्र है फ़ौज पर। मैं जब प्राइम मिनिस्टर था मैंने कहा कि अगर फ़ौज कमज़ोर होगी तो वो हाल होगा जो लिबिया में हुआ, सीरिया में हुआ, सोमालिया में हुआ, अफ़गानिस्तान में हुआ, इराक़ में हुआ, सारे मुल्क तबाह हुए जो अपना दिफा नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि मैं फ़ौज पर तनकीद करता हूँ तो जैसे अपने बच्चों पर उनकी इस्लाह के लिए तनकीद करता हूँ वैसे मैं अपनी फ़ौज पर तनकीद करता हूँ। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर मैं फ़ौज पर तनकीद कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुल्क दुश्मन हूँ या मैं फ़ौज दुश्मन हूँ। फिर उन्होंने कहा अगर फ़ौज को कमज़ोर करूँगा तो अपने आप को कमज़ोर करूँगा। पीडीएम कोशिश कर रही है कामयाबी से फ़ौज और पीटीआई का आमना सामना हो जाए। एग्जैक्टली माय वर्ड्स। आप कुछ दिन पहले के मेरे व्लॉग्स अगर देखें तो मैंने एग्जैक्टली ये बात की थी जो इमरान खान साहब ने अभी यूट्यूब पर थोड़ी देर पहले ये कहकर के शायद ये मेरा आखिरी खिताब हो दूसरी गिरफ्तारी से पहले आप लोगों से, उन्होंने ये कहा है कि पीडीएम कामयाबी से ये कर रही है कि फ़ौज और पीटीआई का आमना सामना हो जाए। इसमें जीतेगा कौन? एग्जैक्टली मैंने ये बात कही थी कि कौन जीतेगा। फ़ौज भी पाकिस्तान की है, पीटीआई भी पाकिस्तान की है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, इमरान खान है। अगर मिसाल के तो फ़ौज से मिसाल है यार, मैं आपको बताऊँ, जहाँ तक पीडीएम की 13 सियासी जमातों का ताल्लुक है ना, इनको तो खान ले दे गया था। ये तो उसके कहीं करीब भी नहीं फड़कती थी पॉपुलैरिटी में। सिर्फ एक वाकया जो 9 मई का हुआ है उसने सिचुएशन बिल्कुल टर्न आउट कर दी है और टॉपसी टर्वी कर दी है। अब वो जो लोग वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे उनकी हमाकत कहिए या उनकी इरादतन उन्होंने ये किया है और अंदर घुस के जो तोड़ फोड़ किया है, ये वो बता सकते हैं, तहकीकात इदारे बता सकते हैं कि उनकी इंटेंशन क्या थी। लेकिन वो जो वाकया हो गया उस दिन, अब सिर्फ सवाल मेरा एक ही है कि पीडीएम इस वक्त तो बड़ी खुश होगी ना,
بہت سارے اینٹی عمران لوگ بھی شاید خوش ہوں اس وقت بڑے، بہت سارے میں نے دیکھا بھی ایسے تیلیاں لگا رہے ہیں، اللہ معاف کرے میں دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں. ایسا میں نے میڈیا پرسن بھی دیکھا ہے کہ وہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ جیسے باندر کے ہاتھ میں ماچس پکڑا دو سارا جنگل ساڑ دیتا ہے، اس طرح کے لوگ دیکھیں ایسے تیلیاں لگا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے ساری سچویشن کو پرسیو کرے گی جیسے عمران مخالف جو لوگ ہیں، جو اینٹیٹیز ہیں وہ پرسیو کریں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز کا ادراک ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایک ملک ہے جس میں سب بستے ہیں، اور اس میں جو شر انگیز عناصر ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو تو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا بالکل عین قانون کے مطابق ہے. لیکن اگر پوری ایک سیاسی جماعت کو آپ ٹیگ کر دیں گے ود دا ٹیررسٹس اور اس کے بعد آپ اس کو کلعدم کر دیں گے، تو اس کی جتنی بھی سپورٹ گھروں میں بیٹھی ہو جو کہ عام لوگ ہیں، عام پاکستانی مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، ورکنگ کلاس، تو ان کے دل میں کیا آئے گا؟ اسٹیبلشمنٹ کئی سال کی پلاننگ کرتی ہے اور اس کے بعد ایگزیکیوشن. تو اسٹیبلشمنٹ میرا نہیں خیال، مجھے نہیں لگتا کہ یہ چاہے گی کہ ان کو بالکل کرش کر دیا جائے اور ان کے دلوں میں دماغوں میں یہ بٹھا دیا جائے یا ان کو ڈرا دیا جائے یا ان کو عبرت کی ایک مثال بنا دیا جائے جیسے کہ عامر میر کہہ رہے تھے. کیونکہ عبرت کی مثالیں بن تو جاتی ہیں، جو طاقت ہوتی ہے جب آپ کے پاس تو آپ عبرت کی مثالیں قائم تو کر دیتے ہیں، لیکن وہ مثالیں پھر کچھ لیگسی چھوڑ جاتی ہیں جو جنریشن ٹو جنریشن چلتی ہیں اور انگلیاں اٹھتی رہتی ہیں. تو اسٹیبلش، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ملک کمزور ہوتا ہے، ریاست کمزور ہوتی ہے، اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ فروغ پاتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف جتنی مقبول اور مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کی جتنی سپورٹ ہے عوام میں، وہ ایلیمنٹ جو اس وقت خاموش ہے، کون نکلے گا جب پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ لوگوں کو ایسے گرفتار کرے گی؟ کون نکلے گا جب گمشدگیاں ہوگی؟ کون نکلے گا کہ جب آپ سوشل میڈیا بلاک کریں گے، انٹرنیٹ بلاک کریں گے؟ کون نکلے گا جب آپ خواتین کو اٹھا کے خبریں آئیں گی کہ ان کے ساتھ مس بہیو کر رہے ہیں؟ کون نکلے گا جب مہر بخاری یہ ٹویٹ کرے گی، جو پاکستان کی ایک مایہ اینکر ہے، کہ میری کزنز کو پولیس والوں نے اٹھایا ہے، ساری رات تھانے میں رکھا ہے، ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہے، میں محسن نقوی کو رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن محسن نقوی سے میرا رابطہ ہو نہیں سکا. میں صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ محسن نقوی کی اپنی بیٹیاں ہیں تو وہ کسی کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کیسے ہونے دے سکتا ہے؟ یہ مہر بخاری کا ٹویٹ ہے. تو جب آپ کی ملک کے سیلیبریٹیز، میڈیا پرسنز اس طرح کے ٹویٹ کریں گے تو ایک عام آدمی کیسے نکلے گا اور کیوں نکلے گا؟ آپ مجھے بتائیں نا کیوں نکلے گا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت چاہے لوگ نہیں نکلیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کو ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ پلس لیتے ہیں کہ عوام کے دلوں میں کیا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں. تو اس پلس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پی ڈی ایم کی خواہش لگتی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو کرش کر دے اور کرش کر کے کچل کے گزر جائے اور ہمارا میدان بالکل کلیئر ہو جائے، مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر عمل درآمد کرے گی. یہ پی ڈی ایم والے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ چلا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے. اٹ از دی ادر وے اراؤنڈ. یہ اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم کو چلا رہی ہے اور اتنی دیر تک چلا رہی ہے جتنی دیر تک مناسب سمجھے گی، اور جس دن مناسب نہیں سمجھے گی. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی جو آخری تقریر کی ہے اس میں خاص طور پہ جو ان کے آخری الفاظ تھے، اور یہ وہی الفاظ تھے جو پچھلے کچھ دنوں سے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ اس حوالے سے عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے. میں کہہ رہا تھا خان صاحب آپ لیڈر بہت بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بٹ مے بی اٹ از ٹائم ٹو بیکم اے اسٹیٹسمین. یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دی انٹائر کنٹری. ریاست کا سوچیں، اسٹیٹ کا سوچیں. تو خان صاحب نے بولا میں اس وقت سب کو کہہ رہا ہوں اس کو آگے نہ بڑھائیں، عقل کریں، بات کریں، مسئلہ حل کریں. اور مسئلہ ایک ہی ہے، ملک میں سیاسی استحکام آ ہی نہیں سکتا جب تک الیکشن نہ کروائیں. جو الیکشن کروا سکتے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے، عمران خان کے الفاظ ہیں، اس ملک کو بچائیں اور الیکشن کروائیں. جو الیکشن کروا سکتے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے، اس ملک کو بچائیں اور الیکشن کروائیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں سن رہی ہے یہ باتیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتہ لگ رہا، اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتہ. وہ جو خان یوں کر کے دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ اس وقت جو ہے گراف ہے پاپولیرٹی کا، عمران خان ادھر 70% پہ اور پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں اتنے % پہ، ان کو نہیں پتہ. دیکھیں جب 9 مئی ہو گیا نا، وہاں پہ تو بات ختم ہو گئی. 9 مئی پہ کون مقابلہ کر سکتا ہے فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا؟ یہ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا. جو آپ کی فوج جس کو آپ ہر سال کتنے 100 ارب کا بجٹ دے کر ادھر کھڑا کیا، جدھر وہ کھڑی ہے، جس کے بعد آپ فخر سے کہتے ہیں کہ دنیا کی 5ویں طاقتور ترین یا 6ٹھی طاقتور ترین فوج ہے،
جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ مسلم دنیا کی واحد نیوکلیر پاور ہیں ہم، جس نے آپ کا ادھر ایسٹرن بارڈر ہندوستان کا ڈیفنس بجٹ ہمارے پورے ملک کے بجٹ سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری فوج جو ہے وہاں سے ابھی لندن آتا ہے اور اس کا جہاز گراتی ہے اور اریسٹ کرتی ہے اور پکڑتی ہے، اور ہندوستان فرسٹریشن میں چلا جاتا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا۔ ادھر ویسٹرن بارڈر ہے، ڈیورنٹ لائن ہے، افغانستان کی جو حالات ہیں، ٹی ٹی پی نے وہاں سے آپریٹ، دہشت گردی، ٹی ٹی اے کو ہینڈل کرنا، باقی جتنے بلوچستان میں بلوچ سیپریٹسٹ موومنٹس، بلوچ نیشنلز، ان کو ہینڈل کرنا۔ تو جو عسکری مسل پہ، اپنی عسکری طاقت پہ پوری ریاست کو مینج کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف چاہے پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے جی، لیکن چند بے وقوف شرپسند عناصر اگر 9 مئی کا واقعہ کریں گے تو یو تھنک اینی بڈی کین اسٹینڈ ان فرنٹ آف دی ملٹری، جس کا ملٹری مائٹ آپ کو پتا ہے کہ اس کا مسل کیا نہیں ہو سکتا تھا نا، ہو ہی نہیں سکتا تھا نا۔ تو صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 9 مئی کا سانحہ ہوا ہے، پی ڈی ایم کو ایک موقع مل گیا، اس پہ انہوں نے پھر اپنی سیاست چمکانا شروع کر دی ہے، مزید چمکا رہے ہیں، کوشش ہے ان کی کہ ان کو کرش کر دیں، مسل دیں، پیروں تلے رون دے اسٹیبلشمنٹ، اور پھر اس کے بعد ہم ہی رہ جائیں۔ لیکن عمران خان کی جو ابھی کی تقریر تھی وہ مجھے کافی سین لگی ہے، اور میں کہہ رہا تھا سینٹی مسٹ پریویل، سینٹی مسٹ پریویل۔ اور ایک چیز عمران خان نے یہ کہی ہے کہ 25 لوگ شہید ہو چکے ہیں، 700 زخمی گولیوں سے ہسپتالوں میں پڑے ہیں، 7,500 کارکنان جیلوں میں ہیں، خوف ہے کہ خواتین سے بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ بھی معاملات چلا رہے ہیں ان پہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ سمجھداری کے ساتھ سچویشن کو ٹیکل کریں۔ یہ 22 کروڑ کا ملک ہے اور اس کی بنیاد میں بھی قربانی ہے اور مستقبل میں بھی بہت امیدیں ہیں، لیکن جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں اگر ان کو سمجھداری سے ٹیکل نہ کیا گیا، یہ صحافیوں کی گمشدگیاں، یہ عمران ریاض کا پتہ ہی نہ چلنا، یہ لوگوں کی خواتین کا اٹھائے جانا، یہ عجیب و غریب جو صورتحال، فنڈامنٹل رائٹس کی سسپینشن کر دینا پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے، میرے خیال میں ہمایوں اختر نے کل میرے شو میں کہا کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ کچھ نہیں ہوا جو پی ڈی ایم کے دور حکومت میں ہوا۔ تو ان چیزوں کو سمجھداری سے ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے، سمجھداری سے ٹیکل کریں، فائنڈ اے وے آؤٹ، ناٹ فار یور سیلوز اونلی بٹ فار یور فیوچر جنریشنز، اگلی نسلوں کے لیے۔ بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔